زدني علما. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جعل على ركبتيه. رواه مسلم. عزیزو دوستو، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کو تلاوت فرمائی. بہت عجیب و غریب یہ روایت ہے. یہ روایت، اس میں خدا کی خدائی، خدا کی شان استغنائی اور بندوں کو اپنی حیثیت اور بندوں کو اس قسم کی جھنجھوڑ ہے کہ تم غافل نہ ہو، وہی امید بخش افزا بھی ہیں. اللہ کی حکومت اور اللہ کی خزانے کتنے بڑے ہیں وہ اس حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے. یہ حدیث روایت میں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیے، اگر اللہ قرآن میں فرما دے وہ تو اللہ کا حکم ہے. حدیث میں اللہ کے رسول جو بات بتلاتے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے اللہ کے دل میں، قلب میں ڈالنے کی بنا پر بتلاتے ہیں، لیکن اس میں بہت سی باتیں، اس میں عامتاً روایت ایسی ہوتی ہے حدیث کہ جس کے اندر یہ نہیں بتلایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن بعضی روایت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ فرمایا ہے. ایسی روایت کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے میرے بندو. کتنے پیارے الفاظ سے اللہ نے خطاب فرمایا، اے میرے بندو. ظاہری بات ہے، باپ اگر اپنے بیٹے کو اے بیٹے یہ کہہ دیتا ہے تو بیٹا مارے
خوشی کے پھولے سماتا نہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے بیٹا کہہ کر پکارا، تو یہاں اے میرے بندو یہ کہہ کر پکارا، یہ معمولی سا خطاب نہیں، بہت بڑا خطاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بیٹھ جاؤ گے، ارے بھائی میں بیان کرنا ہوں، آپ کشمیر سے ہے، میرا بچہ بیمار ہے۔ یا عبادی انی حرمت الظلم، اے بندے میں نے تمہارے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے، ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کے اوپر قادر ہے۔ اللہ اگر کسی کے اوپر ظلم کریں تو کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں، اس لیے کہ ساری مخلوق اس کے قبضے قدرت میں، ساری مخلوق اس کا وہ مالک ہے، اور اللہ اپنی مخلوق میں جو بھی تصرف کرنا چاہے وہ تصرف کر سکتا ہے، تو وہ ظلم بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا۔ جب میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے بھی میں نے حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے کے اوپر تم ظلم نہ کرو۔ اور دیکھیے اللہ نے صرف انسانوں کے اوپر ظلم کو حرام کیا ایسی بات نہیں ہے، اللہ میاں نے تو ظلم کو اگر دنیا کے اندر کسی انسان اور جناتوں کے علاوہ جو دوسری مخلوقات ہیں انہوں نے بھی اگر آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، جیسے کہ گائے بیل بکریاں، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے بھی بدلہ دلوائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لتؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامہ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم ضرور بھی ضرور لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، کرنا ہی پڑے گا۔ دنیا کے اندر آج اگر موقع ہے تو صاحب حق کو حق ادا کر دو، اگر حق لیا ہے مالی تو مالی حق ادا کر دو، جانی حق ہے حق تلفی کی ہے معافی شافی کرا لو۔ اگر مالی حقوق ادا کرنے کی فی الحال گنجائش نہیں ہے تو نیت رکھو کہ میں اس کی حقوق ادا کر دوں گا، فی الحال اس سے معافی شافی کرا لیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے معافی شافی اور نیت یہ رکھے کہ میں اس کا حق ادا کر دوں گا مالی۔ اگر دنیا میں حق ادا نہیں کرتے، کل قیامت کے دن اللہ اس بات کے اوپر قادر ہیں کہ حقدار کو حق دلوائیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا فضل ہو جائے تو اللہ جو حقدار ہیں اس کو اپنی طرف سے راضی کر لے، ورنہ کل قیامت کے دن روپے پیسے تو نہیں ہوں گے، اعمال ہوں گے، تو اللہ اپنی نیکیوں کا عمل اس کو دلوائیں گے جس کا حق ہے۔ ظاہری بات ہے کہ نیکیوں کا عمل، اور اگر کل نیکیاں نہیں ہوگی تو کل قیامت کے دن جو صاحب حق ہے اس صاحب حق کے گناہ اس ظالم کے اوپر جس نے کسی کا حق دبایا ہے اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم ضرور بھی ضرور حقدار کو اس کے حق کل قیامت کے دن ادا کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ بکری جو بے سنگ کی تھی، جس کی دنیا میں سنگ نہیں تھے، سنگڑے نہیں تھے، سنگڑے، وہ بے سنگ کی بکری کو اگر سنگ والی بکری نے، دنیا میں سنگڑے والی بکری نے بے سنگ والی بکری کو مارا تھا، کل قیامت کے دن اس سے بدلہ دلوایا جائے گا کہ وہ جو بے سنگ والی دنیا میں تھی اس کو کل قیامت کے دن سنگ والی بنا دی جائے گی، اور اس کو بے سنگ کر اللہ اس کا بدلہ دلوائیں گے۔
جب جانوروں کے اندر اللہ تعالیٰ عدل قائم کریں گے تو ہمارے درمیان بھی عدل قائم کریں گے۔ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، اے میرے بندو میں نے تمہارے پر ظلم کو حرام کر دیا، میں نے خود اپنے آپ پر حرام کیا، تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا، لہذا کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو۔ اگر آج کسی کے اوپر ظلم کیا کل قیامت کے دن ادا کرنا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی بڑی جھنجھوڑنے والی ہے، اے میرے بندو، خطاب تو اللہ تعالیٰ اتنا شاندار فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گویا کہ اپنی طرف مائل کرتے ہیں کہ میری بات کو غور سے سنو، اس کو اپنی زندگی میں اتارو۔ اگر دنیا زندگی میں اتاریں گے نہیں تو کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا۔ اے میرے بندو، تم تمام کے تمام گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جس کی میں رہنمائی اور ہدایت جس کو دوں، لہذا فاستہدونی اہدکم، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والے ہیں۔ ہم نمازوں میں 5 وقتہ نمازوں کے دن میں کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میاں سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف۔ بہت بڑی چیز ہے بھائی، آدمی راہ راست سے تھوڑا بھی ہٹتا ہے تو لگتا ہے وہ تھوڑا، لیکن ہم ہائی وے پر یا گاڑی چلاتے ہوئے دیکھنا کہ تھوڑا سا ہمارا بائک یا ہماری گاڑی کنارے پر ہو جاتی ہے تو آگے چلتے ہوئے کتنی وہ راہ راستے ہٹ جاتی ہے۔ تو اہدنا، اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کو مانگو۔ اے میرے بندو، سب کے سب گمراہ ہو، گم گشتہ راہ ہو، جس کو میں ہدایت دوں، مگر تم مجھ سے مانگو۔ اسی لیے بھائی اپنے سارے کاموں میں اللہ سے مانگو، کسی کا محتاج مت بنو، کسی سے امید نہ رکھو، اللہ سے ہی مانگو۔ اور کسی کام کے اندر اگر کوئی پسو پیش لئی تو لال ہو کہ یہ کام کروں یا نہ کروں، تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول کی دعائیں ہیں، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما اور سیدھے راستے پر مجھے چلا دے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ کہتے ہیں، اور حضرت مولانا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ، دونوں قصے میں نے پڑھا ہے، دونوں کی باتیں، کہ ان کو کوئی بات پیش آتی تو اللہم اہدنی، جس میں لئی تو لعل ہوتا، کروں نہ کروں، یا یہ راستہ سیدھا ہے یا نہیں، یہ میرے لیے کام اچھا ہے یا نہیں، تو ایسے وقت میں وہ فوراً دل ہی دل میں یہ دعا کرتے، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اس طریقے سے دعا کرتے۔ تو فوراً اللہ میاں سے گویا کہ مانگو، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں کیا ہے کھلاؤں گا، تم مجھ سے کھانا مانگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو بہرحال اسی لیے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ دیکھیے آدمی کتنا بھی مالدار ہو، کیسا ہی اس کے حشم و خدم ہو، لیکن وہ اللہ کا محتاج ہے۔ اللہ نے پل جھپکنے کی مقدار میں عرش سے فرش پر اور فرش سے عرش پر لوگوں کو پہنچایا ہے۔ کل جو مالدار تھے آج وہ کیا ہیں، کاسائے گدائی لے کر گھوم رہے ہیں، اور کل جو کاسائے گدائی یعنی بھیک کا پیالہ لے کر گھوم رہے تھے وہ آج کیا بڑے بڑے مالدار۔ اللہ قادر ہے، اس لیے کسی کو بھی اپنے مال دولت کے اوپر اترانا بھی نہ چاہیے، استغنا بھی نہ چاہیے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، ہر ایک اللہ کا محتاج۔ کھانا بھی اللہ سے مانگو، چاہے گھر میں کتنے ہی خزانے پڑے ہوئے، اللہ کھلاتا ہے۔ اسی لیے ہم جب کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد جو دعا ہیں
حدیث پاک میں ہیں ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. کھانا کھانے کے بعد دیکھیے آدمی جب کھانا کھا لیتا ہے تو ماں بقیہ کھانا اٹھایا جاتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی. ایک تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا بھی ہے. دوسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں ہم، الحمدللہ الذی، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تمام تعریف اللہ کے لیے بہت زیادہ پاکیزہ برکت والی. غیر مخفین، یہ کھانا اٹھایا جا رہا ہے تو ہمیں یہ کفایت کر رہا ہے، ہم اس سے بے اعتنائی برت رہے ہیں ایسی بات نہیں، ہم اس سے بے نیاز ہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے اس لیے کھانا اٹھایا جا رہا ہے. ہم ورنہ چاہے کیسا بھی کھانا ہو ایک مرتبہ آدمی کھا لیتے ہیں تو ہمارے یہاں کہاوت ہے نا، کب سونا بھی دے دو تب بھی ہم نہیں کھائیں گے. لیکن وہ استغنا نہیں ہے ہمارا، بلکہ اس وقت عدم احتیاج ہے، ہماری ضرورت نہیں. ابھی جب ضرورت پڑے گی اللہ میاں تجھ سے مانگ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں، مجھ سے تم کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی کلکم عار، میں ایک حدیث ہی آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں. اے میرے بندو سب کے سب تم ننگے ہو مگر جن کو میں کپڑا پہناؤں، تم مجھ سے کپڑے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا. اللہ کیسے دے گا؟ وہ اللہ کا معاملہ ہے. کسی سے کچھ بھی کاسے گدائی مت لو. کپڑے کی ضرورت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو تم اللہ میاں سے مانگو، حتیٰ کہ اپنے آٹے کا نمک وہ بھی اللہ میاں سے مانگو. اپنا اگر جوتا ٹوٹ گیا ہے اور اس کو سینا ہے اللہ سے مانگو. اللہ دینے پر قادر ہیں. اللہ کیا ہے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دے گا. ہمارے بزرگوں کے اور اسلاف کے ایسے واقعات پڑھ لو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کیسے پوری ہوئی، جانتے بھی نہیں تھے کہ کیسے پوری ہوئی. تو اے میرے بندو تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں پہناؤں، لہذا تم مجھ سے مانگو کپڑے میں تم سب پہناؤں گا. اے میرے بندو تم یہ مت سمجھو کہ اتنی ساری مخلوق سے میں غافل ہوں. انکم تخطئون باللیل والنہار، تم رات و دن گناہ کر رہے ہو اے میرے بندو، اور میں تمہارے گناہ کو بخشتا ہوں، لہذا تم مجھ سے معافی مانگو. ایسا نہیں کہ تم مجھ سے کیا ہے میری نگاہوں سے اوجل ہو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اندھیری رات میں کالے پتھر کے اوپر چکنے اور جو چونٹی رینگتی ہیں وہ چونٹی کی رینگنے کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے. اور کما قال علیہ السلام، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. بندے کے ہر نظر، ہر آدمی کی حرکات و سکنات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے. اللہ تعالیٰ کیا غافل نہیں ہے؟ تو اے میرے بندو تم رات و دن گناہ کرتے ہو اور اللہ سے کیا ہے میں تمہارے گناہ کو بخشتا ہوں، تم اپنے گناہوں کو معاف کرا دو میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرنی، تم مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو. مجھے میری مضرت کو تم یہ چاہو کہ اللہ میاں کو کوئی نقصان پہنچائے. میری حکومت، میری سلطنت، میری قدرت، میری کبریائی اتنی ہے کہ تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، نہ تم مجھے کوئی نفع پہنچا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے بندو تمہارے اول و آخر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت، تمہارے انسان و جنات سب کے سب اگر
ایک اچھے اور متقی آدمی کے قلب پر جمع ہو جائے، کانوا علی اتقی قلب رجل واحد، سب کے سب میری عبادت کرنے لگے، سب کے سب متقی و پرہیزگار بن جائیں۔ اور اتقی سے مراد مخلوق میں سب سے زیادہ متقی کے قلب پر، اور مخلوق میں سب سے زیادہ متقی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان جیسے سبھی کے سبھی بن جائیں اور اللہ کے عبادت گزار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری عبادتوں کی بنا پر اللہ کا استغنا دیکھ لیجئے، ما زاد فی ملکی شیئا، میری سلطنت میری حکومت میں کسی قسم کی بڑھوتری ہونے والی نہیں۔ اللہ کا استغنا دیکھیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد لا ينقص ذلك من ملکی شیئا۔ جھنجھوڑنے والی روایت ہے عزیزو، اے میرے بندو، تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان و جنات سب کے سب فاجر تر بن جائے، سب سے بڑے گنہگار بن جائے، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، دنیا میں جو سب سے بدکار آدمی اس کے قلب کے جیسے سبھی بن جائے۔ اور محدثین لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا بدکار شیطان ملعون لعین ہے، ابلیس ہے، سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابلیس لعین کے قلب جیسے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے میری خدائی، اس سے میری سلطنت، اس سے میری کبریائی میں کسی قسم کی کمی ہونے والی نہیں۔ دیکھیے عزیزو کتنی جھنجھوڑنے والی روایت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اپنے خزانے کی انتہا بتلاتے ہیں کہ میرا خزانہ لا منتہا ہے، اور میں اگر کسی کو دیتا ہوں یا نہیں دیتا یہ میری حکمت کی بنا پر ہے، ورنہ میرے خزانے کی منتہا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اگر کہتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا کما ينقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عزیز اے میرے بندو، تمہارے اول و آخر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت، اور تم انسان و جنات حضرت آدم سے لے کر ابتدائے آفرینش، ان سے پہلے بھی جن تو تھے، وہ سب کے سب جنات و انسان قیامت تک کے آنے والے سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور ہر ایک اپنی ضرورت کو مجھ سے مانگے، جو مانگنا ہے وہ مانگے، اور میں ہر ایک کو ان کی ضرورت اور ان کے مانگنے کے مطابق دے دوں، ہر ایک کو ان کی ضرورت اور ان کے مطالبے کے مطابق دے دوں، تو اس سے میرے خزانے میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ کتنی کمی آنے والی ہے؟ مگر اتنی جتنی کہ سمندر کے پانی میں انگلی ڈالی جائے اور انگلی کو باہر نکال دیا جائے تو سمندر کے پانی میں کتنی کمی آئے گی؟ کچھ بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے خزانے میں بھی کچھ بھی کمی آنے والے نہیں، بلکہ سمندر کے پانی میں تو اتنا ڈالیں گے تو اتنی تراوٹ تو آئے گی۔ اللہ کی ذات دائمی ہے، اللہ کے خزانے بھی دائمی ہیں، تو اس میں تو اتنی بھی کمی آنے والی نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، تمہارے اعمال کا میں برابر ریکارڈ رکھتا ہوں،
تمہارے اعمال کو برابر میں اس کا احصاء اور اس کو محفوظ اور اس کا ریکارڈ رکھتا ہوں. ثم اوفیھا ایھا، پھر اس کا پورا پورا بدلہ میں دوں گا، پورا پورا بدلہ دوں گا. فمن وجد، اگر کسی آدمی کو کل قیامت کے دن نیکیاں ملے، اچھے کام ملے، اللہ کا حمد بیان کرے. اور اگر کسی آدمی کو کچھ اور حالات آ جائے تو اپنے آپ کو ملامت کرے. دنیا میں بھی اگر حالات آتے ہیں تو وہ حالات جو ہوتے ہیں اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. قرآن پاک میں کہتے ہیں، قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے. اللہ بہت کچھ معاف کرتا ہے. تو بہرحال یہ ایک حدیث قدسی ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث قدسی فرمائی، روایت پکڑ کی روایت اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بتلا دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی ہے حضرت ابو ادریس خولانی، یہ اس کو روایت کرتے، جب روایت کرتے اپنے گھٹنوں کے بل اس حدیث کی عظمت کی بنا پر بیٹھ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی، اللہ کی کبریائی قدرت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے بعد اللہ ہمیں اپنا خوف اور اپنی خشیت نصیب فرمائے، اور کسی بھی چیز میں اللہ اپنی طرف متوجہ ہونے کی اور اپنے سے مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.